آج سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے. آج چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلا فیصلہ. اب چلے گی اصل گیم, اب ہوگی اصل بات. حکومت کو پہلا جھٹکا لگ گیا ہے, حکومت کو پہلی شکست ہو گئی ہے. اب حالات یہ ہیں کہ حکومتی ایوانوں کے اندر اس پہلے فیصلے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل, فیس بک پیج اور ٹک ٹاک. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. ایک روز قبل رانا ثناء اللہ صاحب نے, پھر 2 روز قبل بھی ایک بات کہی کہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر کسی کمیٹی کے ممبر نہیں ہوں گے. حکومت 26ویں آئینی ترمیم کرنے کے بعد یہ بات تصور کر چکی تھی کہ ہم ہر چیز اپنی مرضی کی کریں گے, عدلیہ ہماری غلام ہوگی, عدلیہ کے فیصلے ہماری مرضی سے ہوں گے, عدلیہ کو جو ہم چاہیں گے جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے. لیکن آج سپریم کورٹ نے پہلا اتنا بڑا سرپرائز دے دیا ہے کہ آج کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جو لوگ عدلیہ کو غلام بنانے کا سوچ رہے تھے, جو عدلیہ پہ کٹکن لگانے کا سوچ رہے تھے, جو عدلیہ پر شب خون مارنے کا سوچ رہے تھے, وہ تمام کے تمام لوگ اور ان کے تمام اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں. ایک وہ ججز کمیٹی جس سے ایک پلاننگ کے تحت سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے منیب اختر کو نکال دیا. جسٹس منیب اختر کو جب نکالا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے باقاعدہ اس پر نوٹ لکھا, باقاعدہ اس پر پروٹیسٹ کیا اور اپنے آخری خط میں جو انہوں نے دیا اس پہ انہوں نے کھل کر ساری تنقید کی. بلکہ اس آخری لیٹر کو ہم سابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فرد جرم سمجھتے ہیں. وہ فرد جرم ہے اور ایسی فرد جرم کہ جس کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, جس کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ الزامات قاضی فائز عیسیٰ پر لگیں گے. ابھی تو بہت سے پردوں کو ہلنا ہے, ابھی تو بہت سے راز افشا ہونے ہیں, ابھی تو بہت سی چیزیں سامنے آنی ہے, ابھی تو آغاز محبت ہے, ابھی تو انجام محبت بھی ہونا ہے. آج سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے. آج چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلا فیصلہ. جسٹس منیب اختر, جسٹس منصور علی شاہ, سینئر ترین دونوں جج جو ہیں ان کو کمیٹی میں رکھ لیا گیا ہے, اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اب چلے گی اصل گیم, اب ہوگی اصل بات. اب فیصلے انصاف کے تحت ہوں گے. اب فیصلوں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ فلاں کی سائیڈ لی گئی, فلاں کی سائیڈ لی گئی, لیکن اب فیصلے ہوں گے, انصاف ملتا نظر آئے گا, یہی امید رکھتی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے بڑے سرپرائز کے بعد سب سے زیادہ پریشانی, سب سے زیادہ مصیبت میں اس وقت حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہے. کیونکہ مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈروں نے اپنے مختلف ٹی وی ٹاک شو میں, اپنی مختلف میڈیا کے ساتھ ٹاک میں یہ دعوے کیے تھے کہ وہ کسی صورت میں بھی فلاں شخص کو نہیں بننے دیں گے, کسی صورت میں بھی وہ حالات کو کسی اور کے قابو میں نہیں جانے دیں گے, کسی صورت میں بھی منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کو کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بننے دیں. حکومت کو پہلا جھٹکا لگ گیا ہے, حکومت کو پہلی شکست ہو گئی ہے. حکومت اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے. وقت حالات یہ ہیں کہ حکومتی ایوانوں کے اندر اس پہلے فیصلے کے بعد اب یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جناب آگے کیا ہوگا. اور تو اور 28 تاریخ کو فل کورٹ بلایا جا رہا ہے. تمام ججز کا ایک بڑا
بینچ بنایا جا رہا ہے جس میں اہم ترین فیصلے متوقع ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں کہ جس کے بعد حکومت کے ہاتھ کچھ نہ آئے. خبر دے دوں، الیکشن بھی کھلنے جا رہا ہے. محفوظ نشستیں، یہ میں نے دعویٰ کیا تھا، یہ میں نے خبر بریک کی تھی کہ بہت جلد محفوظ نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی. میں نے کہا تھا کہ اب تحریک انصاف کے لیے راستے کھلیں گے. میں نے کہا تھا کہ اب تحریک انصاف کو روکنا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہوگا. اب یہ ہونے جا رہا ہے. اب 8 فروری کا الیکشن بھی کھلنے جا رہا ہے. اب باقاعدہ تحریک انصاف کو محسوس نشستیں بھی ملنے جا رہی ہیں. نظر ثانی سنی جائے گی. اگر نظر ثانی میں وہی چیز رہتی ہے، اگر اکثریت ججز یہی فیصلہ دیتے ہیں، تو پھر نہ صرف محسوس نشستیں ملیں گی بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بھی ایک بڑا، بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے. اب راستے کھل گئے ہیں. کپتان کے لیے راستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. کپتان کے وہ کیسز جن میں کپتان پر ایف آئی آر ہی نہیں بنتی، کپتان کے وہ کیسز جنہیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کپتان کے وہ کیسز جنہیں جان بوجھ کر التوا میں ڈالا جاتا تھا، کپتان کے وہ کیسز جس میں کپتان کئی دفعہ یہ چیلنج کر چکا تھا کہ کوئی شخص یہ بات ثابت کر دے کہ میں اس میں ملزم ہوں، کوئی شخص یہ بات ثابت کر دے کہ میں نے اس میں جرم کیا ہے، کوئی شخص یہ بات ثابت کر دے کہ اس میں میرا کوئی قصور ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کپتان 1 سال سے زیادہ عرصے سے نہ صرف جیل میں ہے بلکہ قید تنہائی میں ہے. جبر، ظلم، زیادتیاں، جو آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کپتان ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے. لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ کپتان کے لیے بھی دروازے کھل رہے ہیں، انصاف کے دروازے کھل رہے ہیں. بہت جلد اہم ترین ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد کپتان جیل سے باہر ہوگا، بہت جلد کپتان عوام میں ہوگا، بہت جلد کپتان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اہم ترین ذرائع اس بات کا بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ ایک بڑی عدلیہ کے حوالے سے، سابق عدلیہ کے ایک اہم ترین ذمہ دار کے حوالے سے ایک بڑی آڈیو ویڈیو مزید سامنے آنے والی ہے. اس آڈیو اور ویڈیو میں کے سامنے آنے کے بعد ایسے ایسے انکشافات ہوں گے، ایسے ایسے معاملات چلیں گے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اگلے چند روز پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بدل دیں گے. اور پھر خبر دے رہا ہوں، کپتان آ رہا ہے، کپتان کے لیے دروازے کھل رہے ہیں. اڈیالہ جیل کا گیٹ کھلنے والا ہے اور کپتان آنے والا ہے. اجازت دیجیے. اللہ